میں شامل ہیں اور جو شامل نہیں بھی ہیں، جس طرح سے ANP جو ہے وہ حکومتی اتحاد میں شامل نہیں ہے، لیکن آج صبح پریس کانفرنس میں احمد ولی صاحب بھی موجود تھے۔ تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے معزز عدالت عظمیٰ سے، معزز بینچ کے جو جج صاحبان ہیں، ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے، یہ استدعا کی ہے کہ اس کیس کا فیصلہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کی جو کنٹروورسی ہے جو اس سے اٹھا ہے، اس کا فیصلہ جو ہے وہ فل کورٹ ریفرنس کرے، فل کورٹ جو ہے وہ کرے اور تمام ججز پہ مشتمل بینچ جو ہے وہ بنایا جائے اور وہ اس کیس کا فیصلہ کرے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ عدالت کی توقیر اور عزت میں اضافہ ہوگا، اور ویسے بھی ایسے جج صاحبان جو خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف مانیٹرنگ جج کی جو ہے وہ ذمہ داریاں بھی نبھاتے رہے ہیں اور ان بینچز میں بھی شامل رہے ہیں جن بینچز سے نہ صرف PMLN کے لیڈر میاں نواز شریف کو سزا دی گئی، پاناما کیس کا فیصلہ ہوا، بلکہ جس بینچ میں میاں نواز شریف کو جو ہے وہ پارٹی صدارت سے ہٹایا گیا، اور اس وقت جو 63A کا فیصلہ ان فیلڈ ہے، اس فیصلے سے متعلق 99% جو لیگل برادری ہے اس کی یہ رائے ہے کہ وہ ری رائٹ آف کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں جو ووٹ ڈالنے اور اس کی پھر کاؤنٹنگ نہ کرنے کی بات کی گئی ہے، جبکہ کانسٹیٹیوشن میں ایک پوری ایک سکیم موجود ہے جس میں ووٹ ڈالنے، اس کے کاؤنٹ ہونے اور اس کے بعد پھر ڈیفیکشن کا فیصلہ ڈکلیریشن ہونے اور پھر الیکشن کمیشن کے فیصلہ کرنے اور سپریم کورٹ کی اپیل کا ایک پوری سکیم درج ہے۔ اس کے ایک حصے کو ڈورمنٹ کر دیا گیا ہے اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا، اور یہ صرف رائے قانونی برادری کی نہیں ہے، یہ رائے جو ہے یہ اس فاضل بینچ کے 2 معزز جج صاحبان کی بھی ہے کہ اٹ اماؤنٹس ٹو ری رائٹ دی کانسٹیٹیوشن۔ اس کے اوپر سپریم کورٹ کی جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جو ریویو پٹیشن ہے وہ ایڈمٹ ہو چکی ہے، وہ آج کل جو ہے وہ کسی وقت بھی اس کے اوپر سماعت ہو سکتی ہے، اور اگر اس میں فیصلہ جو ہے وہ ادروائز آتا ہے اور یہ بات جو کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے وہ ختم ہوتی ہے، تو پھر حمزہ شہباز شریف کی وہی پوزیشن بحال ہو جائے گی جو انہوں نے 197 ووٹ حاصل کر کے وہ ایز چیف منسٹر جو ہے وہ الیکٹ ہوئے تھے، تو پھر اس کے بعد پھر کیا صورت بنے گی؟ تو اس لیے ہماری یہ استدعا ہے کہ یہ ساری جو ریویو پٹیشن ہے اور اس کے علاوہ جو اس سے متعلقہ جو پٹیشن ہیں ان سب کو جو ہے وہ اکٹھے سنا جائے، اور جو MPs ڈی سیٹ ہوئے ہیں ان کی بھی باقاعدہ جو ہے وہ اپیلیں جو ہے وہ سپریم کورٹ میں موجود ہیں، اور ECP نے یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان 25 لوگوں کو ڈی سیٹ کیا اس بنیاد پہ کہ ان کے خلاف پارٹی کے ہیڈ کی جو ہے وہ ڈکلیریشن ہے، پارٹی ہیڈ نے ڈائریکشن دی ان کو اور اس ڈائریکشن پہ انہوں نے عمل نہیں کیا، لہذا وہ ڈی سیٹ ہوئے، اور اب بھی ایک پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن ہے اور ان کو جو ہے وہ ڈی سی ان کو جو ہے وہ ان کا ووٹ جو ہے اسے کاؤنٹ نہیں کیا گیا۔ اب اگر کل کو اگر یہ فیصلہ یہ ہوتا ہے MPs کی پوزیشن میں کہ ان کے وہاں پہ بھی کوئی پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن نہیں تھی، پارلیمانی پارٹی کا اجلاس نہیں تھا، تو پھر کیا صورت بنے گی؟ تو ان کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے ہماری یہ استدعا ہے، اور اس سے عدالت عظمیٰ کے وقار میں اضافہ ہوگا، اس کے اوپر جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کا بلکہ پوری قوم کا جو کانفیڈنس ہے اس میں اضافہ ہوگا کہ وہ فل جو ہے وہ کورٹ جو ہے اس کا بینچ تشکیل دے
اور وہ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ سماعت کرے. اور ویسے بھی اس سے پہلے 2015 کی ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے جو کہ 8 ججز پہ جو ہے وہ مشتمل ہے، لارجر بینچ تھا. اس میں بھی جو فیصلہ کیا گیا وہ بھی پارٹی ہیڈ کے متعلق کیا گیا. تو اس لیے یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ساری مل کے اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ جو ہے وہ فل بینچ جو ہے وہ بننا چاہیے، اور اس کے بننے سے ہی جو ہے یہ ساری کنٹروورسی فار آل ٹائمز ٹو کم جو ہے یہ ریزالو ہو سکتی ہے. جی لیکن ان کا اعتراض یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ججمنٹ ہے جس میں سکسٹی میں پارلیمانی پارٹی کے ہیڈ کی تعریف کی گئی ہے، وہ دراصل ایک آئینی اس کی وائلیس چیلنج کی گئی، اس کی انٹرپریٹیشن نہیں کی ہے. میں تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں اگر اجازت ہو. دیکھیں جو راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کا کیس ہے وہ فل کورٹ ہی تھی، اور وہ مقدمہ تھا جو آرمی ایکٹ میں ترامیم کی گئی تھی ان کی بابت. اس وقت جسٹس عصمت سعید صاحب جو تھے وہ آتھر ہیں اس ججمنٹ کے، اور 8 جج صاحبان نے ان سے منو عن اتفاق کیا. کچھ ڈیسینٹس بھی تھیں اس میں، چیف جسٹس صاحب موجودہ جو ہے شامل ہیں. اور واضح طور پہ لکھا انہوں نے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو موجودہ شکل ہے 63A کی، اس میں ایمفسس جو ہے وہ پارلیمنٹری پارٹی سے لے کے پارٹی ہیڈ کو دے دیا گیا ہے. ایک اور 5 رکنی ججمنٹ ہے جو کہ میاں نواز شریف صاحب کو جب سزا سنا دی گئی تھی تو ان کے خلاف ذوالفقار بھٹا صاحب نے ایک پٹیشن فائل کی کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے یہ تبدیل ہونا چاہیے، یہ جو اس میں ترمیم آئی ہے یہ سیلف سرونگ ہے میاں نواز شریف صاحب کو فائدہ دینے کے لیے. 5 جج صاحبان کے بینچ نے کہا کہ پارٹی میں جو سب سے مضبوط آواز، رتبہ اور پارٹی کا جو سب سے مضبوط جو ستون ہے وہ پارٹی ہیڈ ہوتا ہے. انہوں نے کہا وہ لنچ پن ہے. اس میں باقاعدہ کہا گیا کہ وہ پارٹی کو ڈائریکشنز دیتا ہے، ووٹ کیسے ڈالنا ہے، کس کو نہیں ڈالنا، وہ ٹکٹیں دیتا ہے، وہ رکنیت سے نکال سکتا ہے، وہ 63A کے تحت فارغ کر سکتا ہے. تو اس ساری بحث کے بعد آج جو وکیل تھے حمزہ شہباز صاحب کے، انہوں نے عدالت کے روبرو یہ استدعا کی جو رانا صاحب نے کہا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا ریویو کل کو ایکسیپٹ ہو جاتا ہے، جو کہ داخل ہو چکا ہے اور اس کو نمبر لگ چکا ہے، تو پھر تو ساری چیزیں ریورس ہو گئی، تو کوئی نقصان نہیں ہوگا کہ آپ اس کو اس کے ساتھ ملا لیں. دوسری بات کہ ڈائریکشن پارٹی ہیڈ کی آنی ہے یا پارلیمانی پارٹی کی آنی ہے، چاہے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے، لیکن فل کورٹ نے 2015 میں کہا کہ یہ پارٹی ہیڈ کا اختیار ہے. وہ غلطی کی درستگی بھی ہو جائے گی جب فل کورٹ بیٹھے گی اور اسے ایگزامن کرے گی. اور تیسرا، اگر ایم پی ایز جن کی اپیلیں پینڈنگ ہے وہ ثابت کر دیتے ہیں کہ ڈائریکشن پارلیمانی پارٹی کی ہونی چاہیے تھی، جبکہ ہمارے کیس میں صرف عمران احمد خان صاحب کی ڈائریکشن تھی، اور وہ بحال ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں بھی پھر چیزیں ریورس ہوں گی. لہٰذا اسی وجہ سے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے 7 صدور آج پیش ہوئے. انہوں نے کہا کہ ادارے کی عزت اور تکریم میں اضافہ ہوگا. یہ بڑے اہم قانونی نکات ہیں. آئین کی ایک ایسی تشریح کر دی گئی ہے جو سمجھ سے بالا تر ہے، تو آپ اس پہ فل کورٹ بٹھائیں. 63A کے ریفرنس میں جو ایک نقطہ دیا گیا ہے کہ ووٹ ڈالا جائے گا، گنا نہیں جائے گا، اس کو ایک دفعہ پوری عدالت بیٹھ کے ایگزامن کر لے. اگر فیصلہ یہ ہوا کہ ہاں یہ قانون میں ہو سکتا ہے کہ ووٹ ڈلے تو ضرور لیکن گنا نہیں جائے گا، تو ہم انشاءاللہ العزیز پوری عدالت یہ فیصلہ دے سر تسلیم خم کر کے جائیں گے. یہاں یہ تینوں ججمنٹ کنفلکٹنگ ہیں، تینوں ججمنٹ جو ہیں وہ کنفلکٹنگ ہیں. نہیں تو اگر فیصلہ ادروائز آیا پھر میں اسی لیے کہتا ہوں کہ پہلے بھی ہم نے 4 سے 6 دن میں نو کانفیڈنس والا بینچ کنکلوڈ کر لیا تھا، تو کیا ہی اچھا ہو کہ اسے 5-6 روز میں فکس کر دیا جائے اور سن لیا اور جائے. اگر فیصلہ ادروائز آیا پھر کیا ہوگا؟ اس کا کیا جواب؟ اور اگر پارٹی صاحب بات کر اگر پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن نہیں ہے تو پھر اس کا افیکٹ یہ بھی ہوگا کہ وہ 25 اراکین جو ڈی سیٹ ہوئے وہ بحال ہوں گے، اور اگر وہ بحال ہوتے ہیں تو پھر اس رن آف الیکشن کی نوبت پوری نہیں آئے گی، کیونکہ حمزہ شہباز شریف
197 वोट इन 25 अरकान को मिला के ले चुके हैं। तो इन आइदर केस ये केस इन्फेक्चुअस हो जाएगा अगर ये होल्ड किया जाता है कि पार्टी हेड की डायरेक्शन नहीं है, पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन है। और एक और बात, यूसुफ रजा गिलानी साहब के 7 वोट रिजेक्ट किए गए प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से, वो केस पेंडिंग है, उस पर भी फैसला आना चाहिए कि वो 7 वोटों का क्या फेट है। और चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने किस रूल के तहत और क्या चीजें उसके सामने थी जिसके तहत उसने गिलानी साहब के इलेक्शन को 7 वोट माइनस करके सुंदरानी साहब चेयरमैन सेनेट बनाए। अच्छा ये बताइएगा कि जब वो मेंबर बन रहे थे तो जी जी उस तरफ हो जाती है, आप शहीद होने का पॉलिटिकल बयानिया लेके जी, हमारा ये जो है ये मुत्तफिका फैसला है पूरे इत्तेहादी जमातों का कि अगर फुल बेंच तश्कील नहीं दिया जाता तो हम फिर इस प्रोसीडिंग्स का जो है वो बाइकआउट करेंगे और हमजा साहब जो है वो इसमें फिर पार्टी नहीं बनेंगे। डेप्टी स्पीकर साहब उनकी अपनी चॉइस है कि वो फैसला करते हैं, क्या फैसला करते हैं। जी नहीं, कोई धमकी धौंस नहीं है। नहीं, ये कोई धमकी और कोई धौंस नहीं है। देखिए, ये जो तीनों चीजें तारड़ साहब ने जो है वो क्लियर की हैं। अब आप देखें कि अगर ये चीजें जो हैं इसी तरह से ये कॉम्प्लिकेशंस आगे चलती हैं और फिर जो है वो फैसले आते हैं तो उससे क्या अदालत उज़्मा की जो है वो तौक़ीर में इजाफा होगा या उससे जो है वो कमी होगी। और ये कॉम्प्लिकेशन जो है ये डिस्कस होगी मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी, और उससे जो जिस किस्म की सूरत हाल बनेगी उससे हम बचना चाहते हैं और हम फिर उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अच्छा सर, ये बता दें कि जब परवेज इलाही उम्मीदवार बन रहे थे तो पार्टी हेड्स की तरफ से उस वक्त उनको क्यों नहीं मुस्तैद किया गया? देखिए, ये पहली बात तो ये है कि ये पार्टी का मसला है और दूसरी बात ये है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनकी पॉलिटिकल जो उनके मामलात हैं उनसे मुतल्लक है। आपको ये भी मालूम होगा कि हमने भी कभी चौधरी परवेज इलाही को ऑफर की थी कि आप वज़ीर आला बन जाए, वहाँ पे दुआ खैर भी हुई थी। फिर चौधरी परवेज इलाही साहब मिठाई लेके जरदारी साहब के घर भी गए थे और उस दुआ खैर में चौधरी शहजाद साहब भी मौजूद थे। तो ये उनका एक अपनी फैमिली का एक और बात भी है, सदर मुस्लिम लीग काफ की हदायत पे उनके 2 MNAs कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा हैं और इसी वजह से उन्होंने कहा कि हम 2 कश्तियों में पाँव नहीं रखेंगे, हम मरकज में जिस जमात के साथ हैं उसी जमात के साथ हम सूबे में भी रहेंगे और वो सारों के सामने। और फिर पंजाब असम्बली में आपने मीडिया पे रिपोर्ट्स देखी होगी कि जो प्यो लीग के मेंबर्स थे वो जो है वो अबहाम में थे, वो वोट कास्ट नहीं करना चाहते थे, वो काफ़ी देर तक जो है वो वहाँ पे बैठे रहे। उसके बाद बाकायदा जो है उनको धौंस से ज़बरदस्ती जो है उनका वोट कास्ट। यही तो तशरीह कराना बात यह है ना कि यही तो हम चाहते हैं कि ये बात जो है ये क्लियर हो। वो 25 भी तो हमारे साथ थे ना, फिर उन 25 को थैंक यू। कुछ नहीं होता यार किसके पास देना यार क्या? किसी के पास भी करें।